بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب جعالہ میں ہے۔ ہم گزشتہ اسباق میں جعالہ کی تعریف بتا چکے اور جعالہ کے لیے یہ بھی کہہ چکے کہ یہ عقد جائز ہے، عامل بھی اس کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے، جائل بھی ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے۔ البتہ جائل کے ختم کرنے کے حوالے سے تفصیل تھی کہ کام کرنے سے پہلے ختم کرنا چاہتا ہے، کام کے بیچ میں ختم کرنا چاہتا ہے۔ جائل نے ختم کر دیا، عامل کو پتہ نہیں چلا، اس نے پورا کام کر دیا، تو اس کی تفصیل بیان ہو چکی۔ آج کے درس کے جو عنوان ہیں یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اگر جعالہ کے دو سیگے جائل قرار دیتا ہے، مثلا کہ بھائی اگر فلاں شخص اتوار کے دن کام کرے گا تو اس کو 100 روپیہ ملے گا، اگر پیر کے دن کرے گا تو اس کو مثلا اس کے ڈبل ملے گا، تو کیا اس قسم کا سیگا بھی وہ واقع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس کے بعد دوسری چیز جو آج کے درس میں ہے وہ یہ ہے کہ عامل کب اس جعل کا حقدار ہوتا ہے۔ اس کو جعل نہیں پڑھنا، جعل کا کب حقدار ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ جائل کے لیے کیا شرط ہے کہ وہ تقاضا کرے کہ بھائی میرا کام کرو تو پھر عامل کو اجرت ملے گی، یا اس کے بغیر تقاضا کے، بغیر اس کے مانگ کے بھی ہم نے جا کے وہ کام کیا تو بھی ہم اجرت کے حقدار ہوں گے۔ تو اب یہ عنوانات آپ کے ذہن میں وَلَوْ أَوْقَعَ الْمَالِكُ صِيغَتَيْنِ لِلْجُعَالَةِ، اگر مالک صاحب واقع کرتا ہے، انجام دیتا ہے دو سیگے جعالہ کے لیے، مختلفتین، وہ دونوں سیگے مختلف ہیں کس لحاظ سے؟ فی مقدار العوض، عوض کی مقدار میں، ایک سیگے میں مثلا 100 روپیہ، دوسرے میں 200، یا کیا کرتا ہے جناب او فی بعض اوصافہا، اوصافہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ جعالہ کی طرف، یا جعالہ کی بعض صفات میں وہ تبدیلی لاتا ہے۔ ایک صفت میں کہتا ہے کہ جو صبح کے ٹائم لے آئے تو اس کو کھانا بھی کھلاؤں گا، دوسرے میں کہتا ہے جو شام کے ٹائم پہ لے آئے تو یہ کروں گا، ٹھیک۔ تو عمل بالاخیرۃ، تو عمل کیا جائے گا اس کے آخری سیگے پہ، پہلے سیگے پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ آخری سیگے پر کب عمل ہوگا؟ اذا سمعہما العامل، جب عامل نے اس کے دونوں سیگے سنے ہیں۔ کیوں؟ لأن الجعالۃ جائزۃ، اس لیے کہ جعالہ جو ہے کیا ہے؟ عقد جائز ہے۔ وثانیۃ رجوع عن الاولی، اور جب یہ جائل دوسرا سیگا پڑتا ہے گویا اس نے پہلے سیگے کو ختم کر دیا۔ سواء زادت ثانیۃ ام نقصت، چاہے وہ دوسرا سیگا جو ہے کیا ہے وہ پہلے سے زائد ہو یا پہلے سے جو ہے کیا ہے وہ کم ہو۔ وَإِلَّا يَسْمَعَهَا، لیکن اگر عامل جو ہے وہ دوسرا سیگا نہیں سنتا، فَالْمُعْتَبَرُ مَا سَمِعَ مِنَ الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ، پھر معتبر یہ کہ اس نے جو سنا ہے اس کے مطابق عمل کرے گا۔ پہلا سنا ہے تو پہلے کے مطابق عمل کرے گا، دوسرا سنا ہے تو دوسرے کے مطابق عمل کرے گا۔ وَلَوْ سَمِعَ ثَانِيَةَ، اگر عامل دوسرا سیگا سنتا ہے، لاؤڈ اسپیکر پہ مثلا وہ اعلان کرتا ہے، لیکن بعد شروع فی العمل، اس عامل نے جا کے وہ کام شروع کیا تھا پہلے سیگے کے مطابق، اب اس نے دوسرا سیگا بھی سن لیا، فَلَهُ مِنَ الْأُولَى، تو عامل صاحب کو پہلے سیگے کے حساب سے بھی پیسے ملیں گے، لیکن کتنے؟ بنسبت ما عمل، جتنا کام کر چکا ہے، الی الجمیع، اس کام کیے ہوئے کی مقدار کو پورے کام کے ساتھ نسبت سنجی کرے گا۔ یعنی اگر اس نے پہلے دن کہا تھا جو بھی میرا یہ کام کر کے آئے گا میں اسے 100 روپے دوں گا، اس نے آدھا کام کیا ہے تو 50 روپے کا یہ حقدار ہو جائے گا۔ وَمِنَ الثَّانِيَةِ بِنِسْبَةِ الْبَاقِي، باقی جو آدھا کام رہ گیا ہے اس میں وہ دوسرے اعلان کے مطابق مزدوری لے گا۔ اگر دوسرے اعلان میں وہ کہتا ہے جو بھی میرا یہ کام کرے گا میں اسے 50 روپے دوں گا،
تو پہلے آدھے کام کے 50 روپے ملیں گے، کیونکہ پہلی سیگے میں 100 کا کہا گیا تھا، اور دوسرے آدھے کام کے لیے اس کو 25 روپے ملیں گے۔ وَإِنَّمَا دوسرے عنوان کی طرف، یہ کب جو ہے وہ اس مزدوری کا اور جعل کا حقدار ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ، یستحقو کا فاعل ہوگا عامل، بے تحقیق عامل صاحب حقدار بنے گا اس مزدوری کا الرد، جب وہ چیز واپس کرے، ٹھیک ہے، کیسے؟ بے تسلیم المردود۔ ہمارے اردو زبان میں تو مردود جو ہے وہ اچھا لفظ نہیں ہے، لیکن عربی میں مردود یعنی وہ چیز جو لوٹائی گئی ہو، جو چیز لوٹائی جانے والی ہے، الی مالک ہی، جب وہ چیز دے دے مالک کو، مال اطلاق، جب مالک نے مطلق کہا تھا من رد عبدی الیہ، جو بھی میرا عبد میری طرف لوٹا کر آئے گا تو میں اس کو یہ پیسے دوں گا۔ تو اب یہ نہیں کہا تھا کہ میرے گھر میں لائے گا، میرے شہر میں لائے گا، تو اس اطلاق کی صورت میں خود مالک کے حوالے کرنا ہی ہے وہ چیز۔ اب تصریح بالجعل، یا مالک کبھی کبھی صراحت کرتا ہے کہ میں عوض دوں گا، لیکن علی ایصال المردود الی یدہ، کہ بھائی وہ لوٹائی جانے والی چیز میرے ہاتھ میں ملنی چاہیے، میرے ہاتھ میں، یعنی ہاتھ کی اس نے جو کیا وہ قید لگائی ہے۔ فلو جاء بہی، جاء کا فاعل ہوگا عامل، اگر عامل لے آتا ہے بہی مردود کو، الی باب منزل المالک، مالک کے گھر کے دروازے تک لے آیا، فحرب، پھر مردود بھاگ گیا، فلا شیء للعامل، تو عامل کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ مالک نے کہا تھا میرے ہاتھ میں دینا، اس نے ہاتھ میں تو نہیں دیا، دروازے پر لایا تھا۔ مالک عامل کو کچھ بھی نہیں دے گا، کیوں؟ لعدم اتمام ہی، اس لیے کہ عامل نے کمپلیٹ نہیں کیا کس کو؟ العمل، اس کام کو، الذی ہوا شرط الاستحقاق، وہ کام جو شرط ہے کس کی؟ حقدار ہونے کی۔ وہ کام یہ تھا کہ میرے ہاتھ میں تم دینا۔ وہ مثلہ کی ضمیر کہاں جائے گی جناب؟ دروازے سے بھاگنے کی، اور بھاگنے کی طرح ما لو مات المردود، اگر مردود مر جائے، قبل وصول ہی الی یدہ، مردود ابھی مالک کے ہاتھ میں نہیں پہنچا۔ وَإِنْ كَانَ الْمَرْدُودُ بِدَارِهِ، اگرچہ اس مردود کو عامل اس مالک کے گھر میں بھی لے آیا ہے، لیکن مر گیا، اس کے ہاتھ میں نہیں تھمایا تھا، تو بھی مزدوری کا یہ حقدار نہیں ہے۔ ما احتمال الاستحقاق ہونا، ہاں احتمال ہے کہ مرنے والی صورت میں مزدور حقدار بن جائے مزدوری کا۔ کیوں؟ لأن المانع، اس لیے کہ وہ چیز جو رکاوٹ بنی ہے کہ مردود کو مالک کے ہاتھ میں دیا جائے، من قبل اللہ تعالی، وہ مزدور نے کوتاہی نہیں کی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی موت ہو گئی، لا من قبل العامل، عامل کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو نتیجے میں مرنے والی صورت میں اس کو مزدوری ملنی چاہیے۔ وَلَوْ كَانَ الْجُعْلُ عَلَى إِيصَالِهِ إِلَى الْبَلَدِ، اب یہ پھر اس مردود کے پہنچانے کی تیسری صورت ہے، کہ پہلی صورت یہ تھی کہ بھائی مطلق کہتا ہے مجھے مردود لا کر دو، دوسری صورت یہ تھی کہ یہ میرے ہاتھ میں لا کر دو، تیسری صورت یہ ہے کہ بھائی مردود کو میں مزدوری دوں گا جب مردود پہنچ جائے میرے شہر میں، او الی منزل المالک، یا مالک کہتا ہے میرے گھر میں پہنچ جائے، ہاتھ میں دینے اور لینے کی بات نہیں کرتا ہے، استحق الجمیع، تو مزدور پوری مزدوری کا حقدار ہو جائے گا۔ کیوں؟ بالامتصال، اس لیے کہ اس نے وہ اطاعت کی ہے، اس نے وہ کام انجام دیا ہے جو اسے کہا گیا تھا۔ ولا الا ببذل الجاعل، اچھا اگر میرے بندے کو فلاں شخص ڈھونڈ کر لایا، کیا وہ مزدوری کا حقدار ہو جائے گا؟ کہتے نہیں، اگر میں کہوں گا مزدوری دوں گا تو مزدوری کا حقدار ہو جائے گا۔ ولا یستحق العامل، عامل حقدار نہیں ہے اجرت کا، الا ببذل الجاعل، مگر یہ کہ جائل صاحب جو ہے کہ وہ بذل کرے، بذل بے معنی استدعاء ہی ارد، یعنی وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھائی مجھے اپنا بندہ لوٹا کر دو، سواء کان مع بذل عوض ام لا، چاہے وہ لوٹانے کے لیے کوئی عوض کہتا ہے ام لا، چاہے کوئی عوض نہیں کہتا ہے، تو اس صورت میں بہرحال
عامل کو پیسے مل سکتے ہیں. فلو رد العامل بغیر الاستدعاء، اگر عامل اس بندے کو لے آتا ہے لیکن مالک نے کہا نہیں تھا کہ میرے عبد کو لے آؤ، کان العامل متبرئا، تو یہ عامل صاحب کیا ہو جائے گا؟ مفت والا ہو جائے گا. لا عوض لہ، اس عامل کو کوئی بھی مزدوری نہیں ملے گی مطلقہ، چاہے اس نے مزدوری لینے کا ارادہ کیا ہو چاہے لینے کا ارادہ نہ کیا ہو. وَقَذَا، قضا یعنی اس اوپر والی صورت کی طرح اگر مزدوری کا سنے بغیر یہ عبد لے آئے گا تو اسے مزدوری نہیں ملے گی. اسی طریقے سے لو رد، اگر وہ عبد لوٹا دے، من لم یسمع الجعالت، وہ بندہ جو جعالے کے لفظ ہی نہیں سنتا ہے، علی قصد تبرع، اور اس نے قصد بھی کیا ہے کہ میں مفت میں لوٹا رہا ہوں، او بے قصد، یا اس نے قصد تو کیا تھا کچھ لوں گا لیکن یغایرو ما بدلہ المالک، میں نے قصد کیا تھا کہ میں اس سے جو ہے سیب لوں گا، اور مالک نے جو ہے قصد کیا تھا کہ میں گندم دوں گا. میرے قصد میں کوئی اور جنس ہے، مالک نے کوئی اور جنس کہی. او وصفن، یا وصف الگ ہے، میں نے یہ قصد کیا تھا کہ میں اسے اناج لوں گا، مالک نے یہ قصد کیا تھا کہ میں آٹا دوں گا. ہو ولو رد بنیت العوض، اگر عامل اس مردود کو، اس عبد کو لوٹاتا ہے اور نیت بھی یہ کرتا ہے کہ میں کچھ پیسے لوں گا مطلقہ، چاہے اس نے کوئی خاص مزدوری کا ارادہ کیا ہو یا کسی خاص مزدوری کا ارادہ نہ کیا ہو، تو اس صورت میں بھی جو ہے کیا ہے جناب، اس کو کچھ ملنا مشکل ہے، کیونکہ اس کا قصد کچھ اور ہے، مالک کا قصد کچھ اور ہے. وکان، اچھا چلیں، یا اس کو کچھ ملے گا، کہتے ہیں وکان، اب پھر عامل کی طرف جاتے ہیں. وہ عامل ہے ممن، ان افراد میں سے، یدخلو فی عموم الصیغہ، جو اعلیٰ کے سیغے کے عمومیت میں شامل ہوتا ہے. کیسے؟ ایک مرتبہ جائل کہتا ہے تم میرا عبد لے آؤ گے تو کچھ دوں گا، اس میں تو یہ شخص شامل نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں من رد عبدی، تو من کے لفظ کا دائرہ وسیع، اس میں یہ بھی شخص داخل ہو سکتا ہے. اور اطلاق سیغہ، یا سیغے کے مطلق ہونے میں یہ شامل ہے. عموم اور اطلاق میں کیا فرق ہے؟ عموم میں یہ ہوتا ہے کہ خود لفظ میں صلاحیت ہے وسعت کی، اطلاق میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ مقدمات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ وسعت سمجھ میں آتی ہے. ففی استحقاق ہی قولان، تو اس صورت میں اس مزدور کے حقدار ہونے میں دو قول ہیں. منشأہما، ان دو قول کا منشأ اور ان دو قول کا سبب کیا ہے؟ فعلہ متعلق الجعل، بھائی اس کا کام اس جعل کے مطابق ہے. اگر جعل کہیں گے تو عوض کی معنی میں ہوگا. مطابقاً، اور اس کا کام مطابق ہے لصدور ہی من المالک، بھائی اس نے جو کام کیا ہے اس کام کو مالک نے صادر بھی کیا تھا کہ میرے لیے یہ کام کر کے آؤ، علی وجہ، اس طریقے سے مالک نے الفاظ استعمال کیے تھے یشملہ، کہ وہ الفاظ اس بندے کو، اس عامل کو بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو نتیجے میں جو ہے کیا ہے، اس کو پیسے ملنے چاہیے. اور دوسری دلیل اس کے پیسے کی یہ ہے کہ انہو عمل محترم، یہ جو مزدور نے کام کیا ہے یہ بھی کام قابل احترام ہے. لم یقصد بہ فاعلہ التبرع، اور اس کام کے ذریعے انجام دینے والے نے مفت کا بھی ارادہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. وقد وقع باذن الجائل، اور یہ کام جائل کی اجازت سے واقع ہوا ہے. فقد وجد المقتضی، تو یہاں پر مزدوری لینے کا مقتضی موجود ہے. مقتضی کیا ہے؟ کہ آپ کی مفت کی نیت بھی نہ ہو اور مالک کی اجازت کے ساتھ ہوا ہو. اور یہاں پر جو چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے وہ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ عدم علم ہی بصدور الجعل، بھائی اس کو یہ علم نہیں تھا کہ مالک کی طرف سے یہ عقد جعلہ واقع ہوا ہے. ومثلہ، اب یہ عدم علم کی طرح یشک فی مانعیت ہی، ہمیں شک ہوتا ہے کہ عدم علم مانع ہے اجرت لینے سے یا نہیں. لعدم دلیل علیہ، اس کے مانع ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، نتیجے میں اس کا مانع ہونا ٹھیک نہیں ہے. فَيَعْمَلُ الْمُقْتَضِي عَمَلَهُ، تو مقتضی اپنا کام کرے گا، یعنی آپ کا کام کرنا اور مالک کی طرف سے عقد کا بھی صادر ہونا یہ کہتا ہے کہ آپ کو مزدوری ملنی چاہیے. وَمِنْ أَنَّهُ بِنِسْبَةِ اعتقاد متبر، یہ من انہو سے دلیل شروع ہو رہی ہے کہ یہ پیسے نہیں لے گا. کیوں؟ انہو، یہ مزدور اپنے عقیدے کے مطابق تو گویا کہ مفت والا ہے. کیوں؟ اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ مالک مجھے کچھ دے گا یا نہیں دے گا.
اذ لا عبرت بقصدہ، بھائی میں کہتا ہوں اس نے نیت تو کی تھی میں پیسے لوں گا، بھائی میں اگر نیت کروں کہ زید سے پیسے لوں گا، کیا زید مجبور ہے مجھے دے؟ من دون جعل المالک، مالک نے تو اس کو مزدوری کا نہیں کہا تھا، وہ عدم سماعہ، اور اس نے وہ مالک کے پیسوں والا اعلان بھی نہیں سنا تھا۔ یہ نہ سننا فی قوت عدم ہی، یہ ایسے ہے کہ جیسے یہ عقد واقع نہیں ہوا اندہ اس مزدور کے پاس۔ وفصل ثالثون، پھر جو ہے ایک اور گروپ آیا، دو گروپ تو ہے، ایک نے کہا کہ مزدوری کا حقدار ہوگا، دوسرے نے کہا مزدوری کا حقدار نہیں ہوگا، یہ تیسرا گروپ آیا ہے، اس نے تفصیل بیان کی ہے۔ ففرق بین من رد کذالک عالما، کہتے ہیں کہ اگر لوٹانے والا مزدور ایسا ہے جس کو علم ہے کہ بأن العمل بدون الجعل تبرع، بھائی اگر میں کام کروں گا بغیر ایگریمنٹ کے، بدون الجعل بغیر مزدور کے، یہ تو مفت والا ہو جائے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَإِن قَصَدَ الْعَامِلُ الْعِوَضَ، اگرچہ عامل عوض کا بھی قصد کرے، وہ بین غیرہ، اور دوسرا ایسا بندہ جسے علم نہیں ہے کہ ایسے کام کو مفت والا کام کہا جائے گا، تو دوسرے شخص کو مزدوری ملے گی، پہلی صورت میں مزدوری نہیں ملے گی۔ لِأَنَّ الْأَوَّلَ، اس لیے کہ پہلا بندہ جسے علم بھی ہے کہ میں حقدار نہیں ہوں پھر بھی کام کرتے، متبرع محض، وہ خالص مفت میں کام کرنے والا ہے، نتیجے میں سے مزدوری نہیں ملنی چاہیے۔ بخلاف الثانی، لیکن جو دوسرا علم نہیں رکھتا کہ یہ میرا کام وہ مفت کے کھاتے میں جائے گا، اس کو پیسے ملیں گے۔ وَاسْتَقْرَبَ الْمُصَنِّفُ الْأَوَّلَ، مصنف صاحب نے پہلے قول کو جو ہے کیا ہے وہ قریب شمار کیا ہے۔ پہلا قول کیا ہے؟ عدم استحقاق و تفصیل و متجہ، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں یہاں پر تفصیل دینا یہ بہتر ہے، یعنی بھائی اگر اس کو علم تھا کہ میں یہ کام کروں گا تو مفت والا ہوگا، کچھ بھی نہیں ملے گا، اگر یہ علم نہیں تھا تو کچھ ملنا چاہیے۔ تو آج کے درس میں بیٹا ہم یہ پڑھ چکے کہ اگر مالک دو سیگے بھی جو آلے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن عمل دوسرے سیگے پر کیا جائے گا، اور اگر مزدور نے دوسرا سیگا نہیں سنا، پہلا سیگا سنا ہے، تو پھر اس کو پہلے سیگے کے مطابق مزدوری ملے گی۔ اگر آدھا کام کرنے کے بعد دوسرا اعلان سنا ہے تو آدھے کام کی مزدوری پہلے اعلان والی ملے گی، آدھے کام کی مزدوری بعد والے اعلان کے مطابق ملے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔